آپ نے فرمایا میری مثال بالکل ایسی ہی مثال ہے. بات یہ ہے کہ فَأَنَا آخُذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہیں تمہارے پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم آ جاؤ، بچ جاؤ کس سے؟ عن النار، آگ سے. اور تم ہو کہ وَأَنْتُمْ تَخْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم بھاگم بھاگ اس میں گر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فکر ہوتی ہر بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَپس لعل شاید کے کا آپ، فلعلک پس شاید کے آپ، باخعن ہلاک کر لینے والے ہیں، مار لینے والے ہیں، نفسک اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر لینے والے ہیں. اِلَّمْ اگر نہیں، یؤمنوا وہ ایمان لائیں، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اس حدیث پر، اس بات پر، اسفا غم کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کا ذکر ہے اس آیت میں. آپ لوگوں کو دعوت دیتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، لوگ نہ مانتے، ایمان نہ لاتے، تو آپ اندر ہی اندر غم میں گھلتے رہتے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور پوری کوشش کرتے کہ لوگ ایمان لے آئیں. اللہ نے اس کیفیت کو ذکر کیا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ کریم، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے غم کی وجہ سے ہلاک کر ڈالیں گے کہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے. پچھلی آیات میں چونکہ اس معاشرے کے بعد غلط نظریات اور عقائد کا ذکر ہے اور اس کا رد ہے، اب اس کے برعکس بالکل اسلام کا دیا ہوا نقطہ نظر ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی ذات، صفات، اختیارات سب میں وہ اکیلا ہے. اب اس بات کو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ اس پر غم کرتے ہیں، اور اس غم کی وجہ سے آپ اتنا اپنے آپ کو ٹینشن دیتے ہیں کہ گویا کہ اپنے آپ کو ہی مار ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیات میں کچھ تسلی بھی دی ہے. اس میں بھی کچھ تسلی کا پیغام ہے کہ آپ کی حالت یہ ہے، لیکن آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے بات کو پہنچانا، منوانا نہیں کہ آپ کہیں میں منوا دوں، یہ بھی مان لے وہ بھی مان لے، ایسا ممکن نہیں. آپ بس اللہ کا پیغام پہنچا دیں. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، جس کا دل چاہے مان لے، جس کا دل چاہے نہ مانے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا. میری مثال اس آدمی کی مثال جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی، وہ آگ جلاتا ہے. فلما اضاءت، پھر جس وقت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اپنے ماحول کو، اس آدمی کے ارد گرد کا جتنا ایریا ہے نا وہ سب روشن ہو گیا، روشنی ہو گئی، اب آگ جل رہی ہے. ہوا یہ کہ جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع فيها، یعنی فی النار. آپ نے فرمایا ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے پتنگے اور دیگر کیڑے مکوڑے وہ آتے ہیں اور اس آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں. آگ جلتی ہے تو ارد گرد ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جانور، بہت سارے پتنگے وہ آگ میں گرتے ہیں. اب وہ آدمی پوری کوشش کرتا ہے، وہ کرتے ہیں کہ یقعن فیہا، وہ اس میں گرتے ہیں. فجعل الرجل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، وہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ ان پتنگوں کو دور کیا جائے، ان پتنگوں کو سائڈ پر ہٹا دیا جائے، پوری کوشش کرتا ہے. لیکن وہ پتنگے ہٹنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، وہ اس میں جا گرتے ہیں.
بول کو دور ہو جاتا ہے، وہ آگ میں گر پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری مثال بالکل ایسی ہی مثال ہے۔ بات یہ ہے کہ فَأَنَا آخُذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہیں تمہارے پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم آ جاؤ، بچ جاؤ، کس سے؟ عن النار، آگ سے۔ اور تم ہو کہ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم بھاگم بھاگ اس میں گر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فکر ہوتی ہر بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پھر آپ نے یہ مثال دے کر بات سمجھائی، جہنم کی آگ جل رہی ہے اور تم اپنے اعمال سے اس میں بھاگے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں بھی بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے اپنا دامن بچا لو، لیکن تم بچنے کے لیے تیار نہیں۔ بطور تشبیہ اور مثال کے یہ سمجھ لو، ایک آدمی آگ جلاتا ہے، پتنگے گرتے ہیں، وہ ان کو دور ہٹاتا ہے کہ نہ گریں گے تو جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن پتنگے اس کی ایک نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب ہے جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر اپنا دامن جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے، وہ ان پتنگوں جیسا ہی ہے، وہ ان جانوروں جیسا ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو بیچاروں کو سول بول ہی کوئی نہیں، اور یہ انسان ہو کر کوئی سمجھ بول حاصل نہیں کرتا۔ فرمایا انا، بے شک ہم، جعلنا، ہم نے بنایا، ما، اس کو، جو، علی الارض، زمین پر ہے، زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس سب کو بنایا، زینتن، زینت، لہا، اس زمین کے لیے، اس زمین کی زینت کا سامان ہے۔ جو جتنا کچھ نظر آ رہا ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ندی نالے ہیں، اور بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، صحرا ہیں، کیا کچھ اس زمین میں، سب کا سب کیا ہے؟ اس زمین کے لیے زینت۔ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم، کہ ان میں سے کون، احسن عملا، اچھے عمل کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ ساری نعمتیں زمین پر پیدا کی ہیں۔ اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حوصلے کی بات ہے کہ آپ کے مخالفوں کے پاس بڑی دولت ہے، وہ کہتے ہیں مکہ اور طائف جناب اس میں نامی گرامی قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور ہمارے زمینیں بہت ہیں، مربع بہت ہیں، افرادی قوت بہت ہے ہمارے پاس۔ کہا یہ بس دنیا کی زندگی کے اندر زینت ہے، مقصد اللہ نے یہ دیکھنا اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اگر ان کے پاس اچھے عمل نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں کر رہے، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بے مقصد جو بندہ زندگی گزارتا ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہو کیا فائدہ ہے؟ ارشاد فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، البتہ کر دینے والے ہیں، بنا دینے والے ہیں، ما، اس کو، جو، علیہا، اس زمین پر ہے، سعیدن، میدان، جرزن، چٹیل، سعیدن مٹی کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ وہ سمندر سے چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر والا ایریا ہوتا ہے، اس مناسبت سے تو کہا سعیدن، جرزن، بالکل چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ قیامت آئے گی تو یہ ساری بلڈنگیں، سارے پہاڑ، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور یہ ساری زمین بالکل چٹکل میدان ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ نشیب و فراز آ جائیں، یہ جناب بالکل وادیاں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ اس طرح کے ایریا نہیں، بالکل چٹکل میدان۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس موضوع کو کئی جگہوں پر اس مناسبت سے ذکر کیا ہے کہ یہ جہان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس نے ختم ہونا ہے، پھر اگلا جہان شروع ہونا ہے۔ مخالفین اسلام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتے ان کے لیے تو وارننگ ہے، اس میں ان کے لیے اس میں وارننگ ہے کہ تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، قیامت آئے گی، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ جہان ختم ہوگا، یہ جو کچھ بنائے بیٹھے ہیں نا یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، جیسا کہ دیگر جگہوں پر بھی قرآن میں ذکر ہے۔ ایک جگہ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، کیا انہوں نے اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم پانی کو چلا کر لے کر آتے ہیں، کہاں؟ چٹیل زمین کی طرف، الى الارض الجرز، یہاں پر ہے نا جروزا، چٹیل زمین کی طرف، وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، پھر اس پانی کے ذریعے کھیتیاں نکلتی ہیں، ان کھیتیوں کو انسان کھاتے ہیں، چوپائے جانور کھاتے ہیں۔ اللہ اتنا کچھ دیتا ہے، افلا یبصرون، پھر بھی لوگ غور نہیں کرتے۔
تو غور طلب بات یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرے۔ تو ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے حوصلہ اور تسلی دی ہے، اور آپ کے مخالفین کو اس میں وارننگ دی گئی ہے۔ اگلی آیت سے انشاءاللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوگا، اس کو انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔ ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بس شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لینے والے ہیں۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم کی وجہ سے، یعنی غم کی وجہ سے، یہ غم لے کر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر لینے والے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے اس سب کو اس زمین کے لیے زینت بنا دیا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم اس کو جو اس زمین پر ہے سب کے سب کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔